حکایت نمبر 2۔ ہمارے زمانہ میں الحمدللہ حوزہ علمیہ کم کے طلبہ میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کے عقیدت مندوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت کم شہر امام ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے فوجیوں کی چھاؤنی بنا ہوا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ دفتر و محل ارادت بقیت اللہ ارواحنا فدا اجل اللہ تعالی فرجہ یعنی مسجد جمگران میں امام زمان علیہ السلام کے حکم سے توسیع ہونی چاہیے، اور کم شہر میں بھی ایک دفتر ہونا چاہیے تاکہ سہولت و آرام کے ساتھ حضرت کے ساتھ ارتباط برقرار رکھ سکیں، اور وہ محل جو امام زمان علیہ السلام کے ارادہ اور نقشہ کے مطابق تعمیر ہوا ہے وہ مسجد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کا واقعہ یوں ہے۔ حضرت آیت اللہ آقائی شیخ لطیف اللہ صافی نے کتاب دے پرسش و پاسخ کے صفحہ نمبر 31 پر درج کیا ہے، ہمارے زمانے میں عجیب حکایات واقع ہوئی ہیں۔ ان حکایات کو اس کتاب میں چھاپتے وقت اس میں درج کیا ہے، ان میں نکات اور نصیحتیں ہیں۔ قارئین کرام جو اس قسم کی حکایات کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ ان کی بصیرت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اکثر مسافرین قم سے تہران اور تہران سے قم آمد و رفت رکھتے ہیں۔ اہل قم جانتے ہیں کہ کچھ مدت پہلے قم سے پرانی سڑک تہران جاتی ہے۔ اس کی داہنی جانب قم سے باہر بالکل بیابان تھا۔ جناب حاجی ید اللہ رجبیان جو اہل قم کے شرفا نیک لوگوں میں سے ہیں نے ایک مسجد مجلل پر عظمت بنام مسجد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تعمیر کی ہے۔ اس وقت بھی موجود ہے۔ اس میں نماز جماعت ہوتی ہے۔ بدھ کی رات 22 رجب المرجب ہجری 1398 قمری میں اس مسجد کی حکایت میں نے خود جناب آقائی عسکری کرمان شاہی سے سنی ہے، جو اس وقت کئی سال سے تہران میں مقیم ہیں۔ آقائی رجبیان کے گھر میں بھی ان کی موجودگی میں بعض دیگر محترم حضرات سے بھی اس واقعے کو سنا ہے۔ آقائی عسکری نے بیان فرمایا، تقریباً 17 سال قبل جمعرات کے دن صبح کی نماز کے بعد میں تعقیبات نماز میں مشغول تھا کہ دق الباب ہوا۔ میں باہر گیا، 3 نوجوان دروازے پر کھڑے تھے۔ تینوں مکینک تھے، کار پر تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کہا، ہماری خواہش ہے کہ آج جمعرات کا دن ہے، آپ ہمارے ساتھ مسجد جمگران تشریف لائیں، دعا کریں، شرعی حاجت رکھتے ہیں۔ میں جوانوں کو قرآن کی تعلیم اور نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے کلاس لگاتا تھا۔ یہ تینوں نوجوان اس میں شرکت کرتے تھے۔ میں نے ان کی خواہش سن کر اپنا سر نیچے جھکا لیا اور کہا، میں کون ہوں جو دعا کے لیے آؤں، یعنی میں کوئی چیز نہیں، گناہ گار ہوں۔ آخرکار ان کا اصرار اتنا زیادہ بڑھا کہ میں رد نہ کر سکا۔ ہاں کر لی۔ کار میں سوار ہوا اور قم شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ قم کے نزدیک تہران کے راستے میں موجود بلڈنگیں، مسجد وغیرہ نہ تھیں، فقط بائیں طرف ایک چائے کا ہوٹل تھا اور ایک معمولی سی مہمان سرا تھی۔ ہوٹل کا مالک علی سیاہ تھا۔ چند قدم آگے جہاں اس وقت حاجی رجبیان نے مسجد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بنائی ہے، پہنچتے ہی کار رک گئی۔ تینوں ساتھی مکینک تھے۔ کار سے نیچے اترے، اسے چیک کرنے لگے کہ کون سی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے ان کے ایک ساتھی بنام علی سے ایک گلاس پانی کا لیا اور رفع حاجت کے لیے چلا گیا۔
موجود مسجد کی زمین پر میں نے ایک شخص سید کو دیکھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ دانت سفید تھے، سفید لباس، نازک عبا، زرد جوتے اور سبز عمامہ خراسانیوں کی طرح باندھا ہوا وہاں کھڑا تھا۔ ہاتھ میں تقریباً 8 یا 9 میٹر لمبا نیزہ تھا، زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ میں نے خیال کیا صبح سویرے یہاں آیا ہے، سڑک کا کنارہ ہے، دوست و دشمن یہاں سے آتے جاتے ہیں، اس لیے نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ آقائے عسکری حالانکہ اس وقت گفتگو کے دوران پشیمان تھے، معذرت کرتے ہوئے ان سے کہا، چچا جان، یہ زمانہ ٹینک، توپ، ایٹم بم کا ہے، آپ نیزے کو ہاتھ میں لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ جائیے، جا کر درس پڑھیں۔ میں رفع حاجت کے لیے چلا گیا۔ جب بیٹھا اس نے آواز دی، آقائے عسکری یہاں نہ بیٹھو، اس جگہ میں نے لکیر لگا دی ہے، یہ مسجد ہے۔ میں اس بات پر بھی متوجہ نہ ہوا کہ یہ مجھے پہچانتا ہے۔ ایک بچہ جس طرح بزرگوں کی اطاعت کرتا ہے، میں نے عرض کیا، اچھا جی، وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فرمایا، اس بلندی کے پیچھے جاؤ۔ میں اس کے فرمان کے مطابق وہاں چلا گیا۔ اپنے میں سوچا کہ اس راز کو معلوم کرنا چاہیے۔ کہوں گا، آقا جان، اے فرزند رسول خدا، جاؤ جا کر تعلیم حاصل کرو۔ 3 سوال اپنی طرف سے بنائے، اس مسجد کو جنوں کے لیے یا ملائکہ کے لیے کم سے 2 فرسخ دور دھوپ میں نقشہ کشی کر رہے ہیں، کیا بغیر پڑھے لکھے ہی معمار بن بیٹھے؟ ابھی مسجد تو بنی ہی نہیں، یہاں کیوں نہ رفع حاجت کروں؟ یہ جو مسجد آپ بنا رہے ہیں، اس میں جن نماز پڑھیں گے یا ملائکہ؟ ان سوالات کو اپنی طرف سے تیار کیا، سید کے سامنے آ کر سلام کیا۔ انہوں نے سلام کرنے میں پہلی مرتبہ پہل کی، نیزہ کو زمین میں گاڑ دیا اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ ہاتھ بہت نرم اور سفید تھے۔ یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ ان کے ساتھ مذاق کروں، چونکہ تہران میں جب میرے آقا شور کرتے تھے تو میں کہتا تھا کہ آج بدھ کا دن ہے، ابھی میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ سید نے ہنس کر فرمایا، آج جمعرات کا دن ہے، بدھ نہیں ہے، اور فرمایا، جو 3 سوال تیرے دل میں ہیں انہیں بیان کرو۔ میں متوجہ نہ ہوا کہ قبل اس کے کہ میں معنی الضمیر بیان کروں وہ اس سے آگاہ ہیں۔ میں نے کہا، اے فرزند رسول خدا، درس کو چھوڑ کر صبح سویرے یہاں سڑک کے کنارے راستے پر آئے ہیں۔ اس زمانے میں ٹینک، بندوق، ایٹم بم موجود ہیں، اس نیزے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں سے دشمن اور دوست گزر رہے ہیں، جائیں، جا کر علم حاصل کریں۔ مسکرا کر فرمایا، میں مسجد کا نقشہ کھینچ رہا ہوں۔ میں نے کہا، یہ مسجد جنوں کے لیے ہے یا ملائکہ کے لیے؟ تو سید نے فرمایا، انسانوں کے لیے، یہ جگہ آباد ہو جائے گی۔ میں نے کہا، حضور آپ یہ فرمائیں کہ اس جگہ جہاں میں رفع حاجت کرنے کے لیے بیٹھا تھا ابھی تک مسجد تو بنی ہی نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ایک شخص یہاں شہید ہوا ہے، میں نے مربع مستطیل لکیر کھینچی ہے، اس جگہ محراب بنے گا۔ یہ جگہ جو تو دیکھ رہا ہے، یہاں خون کے قطرات ہیں، اس جگہ مومنین کھڑے ہوں گے۔ یہ جگہ جو تو دیکھ رہا ہے، یہاں لیٹرین ہوگی۔ اس جگہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن گرے تھے، جیسے کھڑے تھے،
پیچھے کی طرف لوٹے اور مجھے بھی لوٹایا۔ فرمایا اس جگہ امام بارگاہ بنے گا، اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بھی بے اختیار ہو کر گریہ میں مشغول ہوا۔ فرمایا اس کے پیچھے لائبریری ہوگی، کیا تو اس لائبریری کے لیے کتابیں دے گا؟ میں نے کہا اے اولاد رسول خدا، 3 شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں زندہ رہوں۔ فرمایا انشاءاللہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں اگر مسجد بنی تو دوں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اگرچہ ایک ہی کتاب ممکن ہوئی تو بھی آپ کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے لا کر یہاں دوں گا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جا کر درس پڑھوں۔ آقا جان، جو بات آپ کے ذہن میں ہے اسے ذہن سے نکال دو۔ سید مسکرائے اور 2 مرتبہ مجھے سینے سے لگایا۔ میں نے پوچھا آخر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں مسجد کون تعمیر کرے گا؟ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں نے کہا آقا جان، میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو تمام ہاتھوں پر ہے۔ فرمایا آخر کار آپ دیکھ لیں گے، جب یہ مسجد تعمیر ہو جائے تو بنوانے والے کو میرا سلام پہنچا دینا۔ 2 مرتبہ پھر سینے سے لگایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے بھلائی عطا فرمائے۔ میں سڑک کے کنارے پر پہنچا، دیکھا کہ کار درست ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا کار کو کون سی خرابی تھی؟ انہوں نے کہا اس تار کے نیچے ماچس کی ایک تیلی رکھی ہے، جب آپ آئے ہیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے کہا مگر آپ نے اس بزرگ سید کو نہیں دیکھا جس کے ہاتھ میں 10 میٹر لمبا نیزہ تھا؟ میں اس سے گفتگو کرتا تھا۔ انہوں نے پوچھا کون سید؟ میں پیچھے کی طرف پلٹا، دیکھا تو سید وہاں موجود نہیں ہیں۔ زمین ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہموار تھی، مگر کوئی سامنے نہیں تھا۔ میں یکدم لرز اٹھا، آیا اور کار میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ساتھیوں کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ حرم مقدس جا کر زیارت کی۔ نماز ظہر و عصر نامعلوم کس طرح پڑھی۔ آخر کار جمکران آئے، دوپہر کا کھانا کھایا، نماز پڑھی۔ میں حیران تھا کہ رفقا میرے ساتھ باتیں کرتے تھے مگر مجھ میں جواب دینے کی ہمت نہ تھی۔ مسجد جمکران میں ایک ضعیف مرد کو دیکھا جو میرے پہلو میں بیٹھا تھا اور ایک جوان دوسرے پہلو میں تھا۔ میں بھی گریہ وزاری کر رہا تھا۔ مسجد جمکران میں نماز پڑھی، چاہتا تھا کہ سر سجدہ میں رکھوں، صلوات پڑھوں۔ دیکھا ایک بزرگ شخصیت جس سے بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے فرمایا آقائے عسکری السلام علیکم، اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آواز ایسے ہی تھی جس طرح صبح سن چکا تھا۔ مجھے نصیحت فرمائی، میں سجدہ میں گیا، صلوات پڑھی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ میں ان بزرگ سے اس سے پہلے بھی مل چکا ہوں۔ خیال میں تھا کہ سجدہ سے سر اٹھا کر پوچھوں گا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ جب سجدہ سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ بزرگ شخصیت موجود نہیں ہے۔ ضعیف آدمی جو میرے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھا جو بزرگ میرے ساتھ ابھی محو گفتگو تھے کہاں گئے؟ آپ نے نہیں دیکھا کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ جوان سے پوچھا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ لرز اٹھا جیسے زمین لرزتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بزرگ شخصیت حضرت مہدی آخر الزماں علیہ السلام عجل اللہ تعالی
فرجہ الشریف ہی تھے۔ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکا، حال متغیر ہوا۔ میرے رفقا مجھے اٹھا کر لے گئے، میرے چہرے اور سر پر پانی چھڑکا۔ انہوں نے پوچھا، تجھے کیا ہوا ہے؟ مختصر یہ کہ نماز پڑھی اور جلدی کے ساتھ تہران لوٹ آئے۔ تہران میں داخل ہوتے وقت تہران کے علماء میں سے ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پورا واقعہ تفصیل سے ان کی خدمت میں بیان کیا۔ انہوں نے خصوصیات دریافت کیں، میں نے تمام علامات بتائیں۔ انہوں نے فرمایا وہ خود صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تھے، ابھی صبر کرو، اور اگر وہاں مسجد بن گئی تو پھر درست ہے۔ کافی عرصہ پہلے ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست کا والد فوت ہوا، جو ساتھی ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سب مل کر اس کا جنازہ کم مقدسہ میں لے آئے۔ جب اسی مقام پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ 2 مینار بلند بنے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا یہ مسجد ہے بنام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حاجی حسین سوہان والے کے بیٹوں نے تعمیر کرائی ہے۔ ہم کنب میں داخل ہوئے، باغ بہشت میں جنازہ لے کر پہنچے، میت کو دفن کیا۔ میں ناراحت تھا، سر اور پاؤں کی تمیز نہ تھی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا آپ چلیں دوپہر کا کھانا کھائیں، میں ابھی آ جاتا ہوں۔ میں نے ٹیکسی لی اور حاجی حسین سوہان والے کے بیٹوں کے پاس دکان پر آ کر اترا۔ حاجی حسین کے بیٹے سے پوچھا، آقا آپ یہاں مسجد تعمیر کرا رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا اس مسجد کو کون تعمیر کروا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، حاجی ید اللہ رجبیان۔ جب اس نے ید اللہ کہا میرا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے پوچھا، آقا جان کیا ہوا؟ اس نے کرسی پیش کی، میں اس کرسی پر بیٹھ گیا، پسینے سے شرابور ہو گیا اور اپنے آپ سے کہا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں سمجھ گیا کہ حاجی ید اللہ نے اسے تعمیر کروایا ہے۔ ابھی تک نہ اسے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی پہچان تھی۔ میں تہران واپس آیا اور اس عالم دین کو سارا واقعہ سنایا، جیسے پہلے پورا واقعہ بتایا تھا۔ اس عالم دین نے فرمایا، اس کی تلاش کرو، واقعہ صحیح ہے۔ اس کے بعد میں نے 400 جلد کتابیں خریدیں اور کم گیا، حاجی ید اللہ کا ایڈریس معلوم کیا۔ پشم بافی کا کام کرتا تھا۔ میں کارخانہ میں پہنچا، وہاں جو نگہبان تھا اس سے حاجی ید اللہ کا پوچھا۔ اس نے بتایا کہ حاجی صاحب ابھی گھر گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، مہربانی فرما کر ذرا ٹیلی فون ملا دیں، ان سے کہیں ایک آدمی تہران سے ملنے کے لیے آیا ہے، آپ سے کوئی کام ہے۔ اس نے ٹیلی فون کیا، حاجی صاحب نے ریسیور اٹھایا۔ میں نے ان کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ میں نے کہا، میں تہران سے آیا ہوں، 400 جلد کتابیں اس مسجد کے لیے وقف کی ہیں، آپ کو کس جگہ پہنچا دوں؟ حاجی صاحب نے فرمایا، آپ نے اس کام کو کیسے انجام دیا اور ہمارے ساتھ آپ کی واقفیت کیسے ہے؟ میں نے کہا، میں نے 400 جلد کتاب وقف کی ہے۔ اس نے کہا، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا مال ہے۔ میں نے کہا، ٹیلی فون پر بتانا مناسب نہیں۔ حاجی صاحب نے کہا، آئندہ شب جمعہ میں آپ کا انتظار کروں گا، اس پتہ پر کتابیں لائیں، 4 راہ شاکوچہ سرگرد، شکر الہی بائیں طرف 3 دروازہ ہے۔ میں تہران گیا، وہاں جا کر کتابیں اکٹھی کیں۔ جمعرات کے دن ایک دوست سے کار لے کر حاجی آغا کے مکان پر پہنچائیں۔ حاجی صاحب نے فرمایا، میں اس طرح قبول نہیں کروں گا جب تک آپ تفصیل سے واقعہ بیان نہ کریں۔ آخر کار پورا واقعہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا، کتابیں حاجی صاحب کے حوالے کی،
مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز حضرت ولی العصر علیہ السلام پڑھی اور گریہ کیا۔ مسجد اور امام بارگاہ کو حضرت کے خط کشیدہ نقشہ کے مطابق حاجی ید اللہ نے مجھے دکھایا اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی عطا کرے، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ مسجد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے متعلق اختصار کے ساتھ یہی حکایت تھی جسے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ آقا رجبیان نے ایک بہت بہترین حکایت بیان کی تھی، اسے مختصر طور پر نقل کرتا ہوں۔ آقا رجبیان نے بیان کیا کہ شبہائے جمعہ معمول کے مطابق کاریگروں اور مزدوروں کا حساب کر کے مزدوری جو دینی ہوتی تھی دی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ شب جمعہ استاد اکبر جو مسجد بنا رہا تھا مزدوروں کی مزدوری لینے کے لیے آیا۔ اس نے کہا آج ایک آقائے سید تشریف لائے تھے، مسجد کی عمارت میں داخل ہوئے اور 50 تومان 50 روپے کے برابر مسجد کی تعمیر کے لیے بھی دیے۔ میں نے عرض کیا کہ مسجد کو بنوانے والا کسی سے رقم وصول نہیں کرتا۔ اس نے سخت لہجے کے ساتھ مجھے فرمایا میں کہتا ہوں پکڑ لو، وہ لے لے گا۔ میں نے 50 تومان لے لیے۔ ان پر لکھا ہوا تھا برائے مسجد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ 2-3 دن بعد صبح سویرے ایک عورت آئی۔ اس نے اپنی تنگ دستی اور یتیموں کی امداد کے لیے کہا۔ 2 بچے یتیم اس کے پاس تھے جن کی پرورش کرتی تھی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں کوئی رقم نہ تھی۔ اہل خانہ سے رقم لینے میں غفلت برتی اور وہی مسجد کے 50 تومان اس عورت کو دیے، اس خیال سے دیے تھے کہ اپنی جیب سے ان کے عوض مسجد کے فنڈ میں ڈال دوں گا، اور اس عورت کو ایڈریس دیا کہ فلاں جگہ آ جانا، میں آپ کی مزید مدد کروں گا۔ عورت نے 50 تومان لیے اور چلی گئی۔ جو ایڈریس میں نے دیا تھا اور کہا تھا کہ وہاں آ جانا، وہ عورت مزید مالی مدد حاصل کرنے کے لیے نہ آئی، لیکن میں اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ 50 تومان نہیں دینے چاہیے تھے اور بہت پشیمان ہوا۔ دوسرے جمعہ کو استاد اکبر آیا اور کہا اس ہفتے میں آپ سے ایک خواہش کرتا ہوں، اگر آپ وعدہ کریں کہ بات مانیں گے تو میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ فرمائیں۔ اس نے کہا میں صرف اس صورت میں بیان کروں گا کہ آپ وعدہ کریں رد نہیں کریں گے۔ میں نے کہا استاد اکبر اگر میرے بس کی بات ہوئی تو انشاءاللہ بجا لاؤں گا۔ اس نے کہا آپ کے بس میں ہے۔ میں نے کہا آپ بیان فرمائیں۔ استاد اکبر نے کہا جب تک آپ کال نہ دیں گے میں اس وقت تک بیان نہیں کروں گا۔ میری طرف سے اصرار تھا کہ بتائیں۔ استاد اکبر کا اصرار تھا کہ پہلے آپ عہد کریں۔ اس نے کہا جو 50 تومان آقا نے مسجد کے لیے دیے تھے وہ آپ مجھے دے دیں۔ میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا اے استاد اکبر، تو نے میرے زخم کو تازہ کر دیا، چونکہ اس عورت کو 50 تومان دینے کے بعد میں خود پشیمان ہوں۔ 2 سال تک جو بھی 50 تومان کا نوٹ میرے ہاتھ میں آتا تھا اس کو خوب توجہ سے دیکھتا تھا، شاید وہی نوٹ ہو جس پر لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس رات آپ نے مختصر بتایا تھا، ذرا وضاحت سے حقیقت حال بیان فرمائیں۔ اس نے کہا تقریباً 3:30 بجے بعد از ظہر ہوا بہت گرم تھی، میں اپنے کام میں مشغول تھا، 2-3 مزدور ابھی میرے ساتھ تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ آقا مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہوئے۔ شکل و صورت نورانی، بزرگی اور صلابت کے آثار نمایاں تھے، اس قدر قابل دید تھے کہ میرا جی کام کرنے کو نہ چاہا۔ فقط یہی ذہن میں تھا کہ اس خوبصورت آقا کی زیارت ہی کرتا رہوں۔ آقا تشریف لائے، میں کام کر رہا تھا۔ انہوں نے زیر عبا ہاتھ ڈالا اور رقم نکال کر مجھے فرمایا استاد
اسے لے لو اور مسجد کے بانی کو دے دینا۔ میں نے عرض کیا، آقا جان، مسجد کا بانی کسی سے رقم نہیں لیتا، میں آپ سے یہ رقم لے لوں اور شاید وہ قبول نہ کرے اور ناراحت ہو جائے۔ آقا جان کا رنگ متغیر ہوا اور فرمایا، میں تجھے کہہ رہا ہوں، پکڑ لو۔ میں نے فوراً اپنے چونے سے بھرے ہوئے ہاتھوں میں آقا جان سے رقم لے لی اور وہ باہر تشریف لے گئے۔ میں نے کہا، یہ آقا اس گرم ہوا میں کہاں تھا؟ میں نے ایک مزدور کو آواز دی، اس کا نام علی مشہدی تھا۔ میں نے کہا، اس آقا کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ اور کس وسیلے سے آئے تھے۔ مشہدی علی گیا۔ 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ گزر گئے، مشہدی علی واپس نہ آیا۔ میں حیران تھا۔ مشہدی علی کو آواز دی، دیوار کے پیچھے مسجد کا ستون تھا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا، میں کھڑا ہوں، آقا کی زیارت کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، آؤ، وقت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، آقا نے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور چل دیے۔ میں نے پوچھا، کس وسیلہ سے گئے ہیں؟ کار تھی؟ اس نے کہا، ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ سر کو نیچے جھکایا اور چل پڑے۔ میں نے کہا، تو کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا، میں آقا کی زیارت کر رہا تھا۔ آقا رجبیان نے کہا، یہ 50 تومان کا واقعہ تھا، لیکن یقین کریں کہ اس 50 تومانی کا مسجد کے کام میں بہت ہی اثر تھا۔ میں خود اس امید میں نہ تھا کہ اس طرح مسجد بن جائے گی، اور میں اس کام کو یہاں تک پہنچانے کی قدرت نہ رکھتا تھا۔ جس وقت یہ 50 تومان میرے ہاتھ میں آئے، میرے اپنے کاروبار اور مسجد کے کام میں بہت ہی برکت پیدا ہوئی۔ یہ واقعہ تھا جو کتاب پاسخ تپرسش آیت اللہ صافی کی لکھی ہوئی سے نقل کیا ہے، اور میں نے خود اس کی تحقیق کی ہے۔ آقا حاجی ید اللہ رجبیان سے ملاقات کی۔ میں اس واقعے کی سچائی کی تصدیق کرتا ہوں۔ امید ہے کہ حوزہ علمیہ قم کے طلبہ اس باعظمت مسجد کی برکات سے غفلت نہیں فرمائیں گے، اور آل یاسین کی زیارت کے وسیلے سے نماز توسل جو پہلے ذکر ہو چکی ہے غافل نہیں ہوں گے۔ اس کے ذریعے سے حضرت ولی اثر علیہ السلام سے ارتباط برقرار کریں گے۔ اور میں چونکہ مشہد مقدس میں زندگی بسر کرتا ہوں، اس لیے کم توفیق ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ جب بھی قم مقدسہ میں آتا ہوں، مسجد جمکران اور مسجد حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام میں جاتا ہوں، اور ان ہر 2 مساجد کی بہت سی برکات دیکھی ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفلاح۔